اور تاریخی روایات میں آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا نا، لکڑی کا بنا ہوا، اس پہ پھر اچھے سے صوفے بچھے ہوئے، 6 لاکھ اس میں سیٹیں تھیں۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا، ہوا کے اوپر نہ وہاں پٹرول ڈالنے کی ضرورت، نہ تیل ڈالنے کی ضرورت، نہ کسی اور چیز کی۔ اب یہ جب سارا یہ سج جاتا، ہوا کو حکم دیتے چل بھئی اس کو اٹھا، ہوا اٹھاتی اپنے کندھوں پہ۔ شیطان ان میں سے کوئی خبیث چھوٹ کے آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آ گیا، میں نماز پڑھ رہا تھا تو وہ آگ کا شعلہ لے کر آیا اور میرے چہرے کے قریب۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے ہیں سفر پہ تخت کے اوپر، اب جا رہے ہیں تو چونٹیوں کے ایک گھر جو ہے نا بستی تھی، چونٹیاں، یہ چونٹیاں نا چھوٹی چھوٹی، مسجد گئے نماز پڑھنے، واپس نکلنے لگے تو چور جوتا لے گئے۔ دل میں خیال آیا اچھا نمازیں بھی ہم پڑھیں، چوریاں بھی ہمارے جوتے ہو جائیں، نمازیں بھی ہم پڑھیں اور اے اللہ یہ کیسی بات ہے، جوتے بھی ہمارے چوری۔ اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل۔ سورہ نمل آیت نمبر 17، 18 اور 19، 20 ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کو پرندوں کی بولیاں، جانوروں کی زبانیں ہم نے سکھا دی۔ کل اس کے بارے میں تفصیلاً میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو عقل اور شعور عطا فرمایا ہے، ہر مخلوق اپنے خالق کو اور اپنے مالک کو پہچانتی ہے، اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو انعامات عطا فرمائے اس کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انسانوں پر، جنوں پر اور پرندوں پر اللہ نے حکومت عطا فرمائی تھی، اور ہوا بھی اللہ تعالیٰ نے تابع فرما دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ، پرندوں، انسانوں اور جنوں کے لشکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جمع کیے جاتے، انسانوں کے بھی لشکر، جنات کے بھی لشکر اور پرندوں کے بھی لشکر ان کے سامنے ہوتے تھے، اور فہم یوزعون، اور ان کو وہ تقسیم کیا کرتے تھے، کیونکہ رش بہت ہو جاتا تھا اس لیے جماعتیں بنایا کرتے تھے، بھائی یہ انسانوں کی جماعت اس کام کے لیے، یہ جنات کی جماعت اس کام کے لیے، یہ پرندے تم نے یہ کام کرنا ہے۔ اور تاریخی روایات میں آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا نا، لکڑی کا بنا ہوا، اس پہ پھر اچھے سے صوفے بچھے ہوئے، 6 لاکھ اس میں سیٹیں تھیں، 6 لاکھ۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہیں جانا ہوتا تو پرندوں کو حکم دیتے چلو بھائی اس کے اوپر سایہ کرو، پرندے ایسے سایہ کرتے جیسے بادل آ گیا، اور اس تخت کے اوپر ایک نمایاں جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوتی تھی بیٹھنے کی، اور ان کے ساتھ اس تخت کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیٹ کے ساتھ، ان کے بیڈ کے ساتھ پھر مسلمان جو تھے ایمان والے انسان، ان کی سیٹیں ہوتی تھیں جو وزراء وغیرہ ہوتے تھے، اور پھر انسان مسلمانوں کے ساتھ جو جنات میں مسلمان ہوتے تھے نا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں، پھر ان کے بیٹھنے کی بھی جگہ ہوتی تھی۔
یہ جو آخر لوگوں نے یہ جو ہوائی جہاز بنایا ہے، یہ کس نے آئیڈیا دیا؟ یہ اللہ کے قرآن نے دیا۔ اور یہاں تو ہوائی جہاز چلتے ہیں، آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں بھی حادثات لاحق ہو گئے، فلاں جہاز ٹکرا گئے یا گر گئے یا یہ ہو گیا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا ہوا کے اوپر، نہ وہاں پٹرول ڈالنے کی ضرورت، نہ تیل ڈالنے کی ضرورت، نہ کسی اور چیز کی۔ اب یہ جب سارا یہ سج جاتا، ہوا کو حکم دیتے چل بھئی اس کو اٹھا، ہوا اٹھاتی اپنے کندھوں پہ، اور کتنا تیز لے کے چلتی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ہی ارشاد فرمایا، جتنا آدمی جو ہے نا 1 مہینہ چلے، آج شروع کرے 1 مہینہ چلتا رہے، جتنا سفر کرے گا نا 1 مہینے میں مسافت طے کرے گا، اتنا مسافت حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جو ہے نا صبح سے دوپہر تک کر لیتا تھا۔ صبح سے دوپہر چلتے، اتنا مسافت، مہینوں کی مسافت چند گھنٹوں میں۔ اور پھر غدوها شہر ورواحها شہر، ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر شام کو چلنا ہوتا، یعنی 1 دن میں 2 مہینے کی مسافت طے کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو جو ہے نا عطا فرمائی حکومت، جنوں کے اوپر بھی، انسانوں کے اوپر بھی، پرندوں کے اوپر بھی۔ اور خود حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہی دعا کی تھی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسا ملک، ایسی حکومت عطا فرما میرے بعد کسی کو نہ ملے وہ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو تشریف لائے، فرمایا رات میں نماز پڑھ رہا تھا تہجد کی، تو جو شریر جن کو کیا گیا ہے نا، فرشتوں نے قید کیا ہوا ہے، شریر جن، شیطان، ان میں سے کوئی خبیث چھوٹ کے آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آ گیا، میں نماز پڑھ رہا تھا تو وہ آگ کا شعلہ لے کر آیا اور میرے چہرے کے قریب کیا، یعنی مجھے جلانا چاہتا تھا۔ میں نے نماز مکمل کی اور میں نے پھر اس کو پکڑ لیا، اور پھر وہ معافیا مانگنے لگا کہ مجھے چھوڑ دیں، پھر آئندہ نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شیطان کو پکڑ لیا۔ فرمایا میرا دل کیا کہ میں اس جن کو اور شیطان کو جو ہے نا اس مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں، تاکہ صبح مدینہ کے بچے دیکھیں اور کھیلیں اس کے ساتھ۔ لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ میرے بھائی سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ تو مجھے بھائی کی دعا یاد آ گئی کہ ان کو جنات کے اوپر حکمرانی اللہ نے عطا فرمائی تھی، تو پھر میں نے چھوڑ دیا کہ چلو اس کو دفع کر دیا، بھگا دیا میں نے اس کو۔ تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ایسی حکومت اللہ نے حکمرانی عطا فرمائی۔ اس صورت کے اندر تقریباً 2 رکوع کے اندر مسلسل حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق واقعہ چل رہا ہے، مسلسل 2 رکوع کے اندر۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، اب حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے ہیں سفر پہ تخت کے اوپر، اب جا رہے ہیں تو چونٹیوں کے ایک گھر جو ہے نا بستی تھی، چونٹیاں، یہ چونٹیاں نا چھوٹی چھوٹی، وہاں وہ رہتی تھی زیادہ مقدار کے اندر، تو وہاں تخت جا رہا ہے تو ایک چونٹی اپنی دوسری قوم والوں سے کہنے لگی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنی، کل میں نے عرض کیا تھا نا یہ چونٹیاں بھی بولتی ہیں، ان کا بھی ایک نظام حکومت ہوتا ہے، کل میں نے تفصیلاً عرض کیا تھا اس بارے میں۔ تو اس نے اپنی قوم والیوں سے کہا بھائی جلدی 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 اپنے گھروں کے اندر گھس جاؤ، داخل ہو جاؤ اپنے گھروں کے اندر، بلوں کے اندر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اگر تخت نیچے اتر آیا تو لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر کہیں تمہیں روند نہ دے، پاؤں کے نیچے آ جاؤ گے، مر جاؤ گی تو۔ وہم لا یشعرون، اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ جان بوجھ کے تو تمہیں قتل نہیں کریں گے، ہاں بہل ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ تم نیچے چل رہی ہو۔ ہم جاتے ہیں نا، چلتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارے پاؤں کے نیچے کون آ رہا ہے؟ نہیں پتہ چلتا نا، چونٹی ہے اتنا چھوٹی سی مخلوق کہ جان بوجھ کے تو نہیں کریں گے، وہم لا یشعرون، لیکن ان کو علم نہیں ہوگا، خام خواہ تم پاؤں کے نیچے آ جاؤ گی۔ چلو اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ دیکھیں، چونٹی کی کتنی آواز ہوگی،
ہم نے کبھی سنا ہے چونٹی کی آواز؟ ہم ہاتھ کے اوپر بھی رکھیں پھر بھی کان کے ساتھ رکھیں چونٹی کو تو ہم اس کی آواز نہیں سنیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ یہ تو چونٹی ہے نا، اگر اوپر ہوائی جہاز بھی چل رہا ہے ہم یہاں سے نیچے بولیں ہماری آواز جائے گی؟ ہماری آواز پھر بھی نہیں جاتی۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ وہ چونٹی کی آواز سلیمان علیہ السلام نے وہاں سن لی۔ فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات سے حضرت سلیمان مسکرانے لگے۔ دیکھو چونٹی کیسی بات کر رہی۔ یہاں دو واقعے، ایک تو واقعہ ہے نا، ایک یہاں پہ دوسری بات یہ سمجھیں، ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ چونٹی کی آواز نیچے چونٹی چل رہی ہے اور سن لیا ہے، اور دوسرا چونٹی کیا کہہ رہی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا ہم پاؤں کے نیچے آ جائیں گے۔ وہ بھی جانتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے، ہاں وہ عالم الغیب نہیں ہے، اگر غیب کا علم ہوتا تو وہ کیوں کہتی کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا ہم پیچھے، ہاں ان کے پاؤں کے نیچے کہیں آ نہ جائیں۔ تو بہرحال تمام مفسرین کرام جتنی بھی ہیں وہ یہی فرماتے ہیں یہ چونٹی بات کر رہی ہے کہ اپنے گھروں کے اندر، اپنی بلوں کے اندر گھس جاؤ۔ بعض بے دین قسم کے لوگ جو انبیاء کرام کے معجزات کے منکر ہیں، جیسے سر سید احمد خان، سکولوں کے اندر نام سنتے رہتے ہیں نا، سر سید احمد خان، اس کو جو ہے نا لوگوں نے پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے، حالانکہ پرلے درجے کا بے دین انسان تھا۔ انبیاء کرام کے معجزات کا منکر، وہ جنت کا بھی منکر، جہنم کا بھی منکر، آقا کے معراج کا بھی منکر۔ وہ کہتا تھا یہ جو جنت ہے نا، جنت کا معنی ہونا ہے جنت میں کیا ہوگی؟ خوشیاں ہوں گی۔ وہ کیا کہنے لگا؟ وہ کہنے لگا جو ہم دنیا میں خوش ہوتے ہیں یہی جنت ہے، بس آگے کوئی چیز نہیں ہے، اور دنیا میں جو پریشانی آتی ہے یہی پریشانی ہی جہنم ہے، جہنم میں دکھ ہوگا نا تو یہی جو ہمیں دنیا میں دکھ آ جاتا ہے یہی جہنم ہے، اور کوئی آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ معجزات کے منکر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج جسمانی کا بھی وہ منکر تھا۔ اللہ معاف فرمائے ہمیں کیسے لوگ گمراہ کرتے ہیں۔ وہ معراج جسمانی کا اس نے کہا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اوپر آسمانوں پہ نہیں گئے ہیں، یہ جھوٹ ہے سارا، ہاں یعنی اس کا بھی منکر ہے وہ بدبخت انسان۔ تو ایسے قسم کے بے دین قسم کے لوگ جو ہے نا بظاہر قرآن کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں، اب پتہ نہیں ان کو سر سید احمد خان، یہ انگریز نے لقب دیا تھا، سر ان کے یہاں بڑا لقب ہوتا تھا، کیونکہ اس کی نوکری چاکری کرے گا تو ایسا خطاب ہوگا نا پھر۔ تو اس نے بھی انکار کیا کہ بھائی یہ جو نمل ہے نا، نمل، یہ نمل چونٹی نہیں ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا نمل ایک قوم تھی، انسان تھے، قبیلہ تھا۔ جب سلیمان علیہ السلام کا تخت اوپر جا رہا تھا تو اس قبیلے کے سردار نے کہا بھائی تم اپنے گھروں میں چلے جاؤ، کہیں تخت نہ آ جائے نیچے، یعنی اس نے اس کا انکار کیا۔ کیوں؟ اگر اس کو چونٹی مانتے تو پھر انبیاء کے معجزات کا اقرار کرنا پڑتا۔ تو نہ چونٹی مانیں گے نہ معجزہ ثابت ہوگا، نہ چونٹی مانیں گے نہ معجزہ ثابت ہوگا۔ اس نے انکار کر دیا کہ یہ نمل کا معنی چونٹی نہیں ہے۔ اس نے کہا نمل کا معنی ایک قوم تھی جس کا، جیسے ہمارے ہاں کپری قوم ہے، فلاں قوم ہے، فلاں قوم ہے، تو نمل بھی ایک قوم تھی۔ تو اس نے سلیمان علیہ السلام کا جو ہے نا کیا کیا، تخت دیکھا تو اس نے اپنی قوم والوں سے کہا کہ اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ تو معاذ اللہ یہ گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ ہمارے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو سر سید احمد خان کتا لے کے جا رہا تھا، کتا رسی میں پکڑے لے کے جا رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی سید صاحب، سر سید احمد خان صاحب، یہ کتا کیوں لے کے جا رہا ہے تم؟ کہتے تم مولوی لوگ کہتے ہو نا جس گھر میں کتا ہو تو فرشتے نہیں آتے۔ واقعی حدیث پاک میں ہے جس گھر میں کتا ہو، تصویریں لگی ہوئی ہوں، اس جگہ پہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کہا کہ تم مولوی لوگ کہتے ہو نا جس گھر میں کتا ہوگا تو جس جگہ پہ کتا ہوگا فرشتے نہیں آئیں گے، تو میں نے کتا ساتھ رکھا ہے سفر میں، ہاں کہ فرشتہ نہ آئے، موت والا فرشتہ، بچ جاؤں۔ تو آگے بھی پھر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے فوراً جواب دیا
انہوں نے کہا اچھا اس لیے رکھا ہے کہ جی موت کا فرشتہ نہ آئے، کتا ساتھ رکھا ہے کہ کتا ہوگا تو فرشتہ نہیں آئے گا نا، تو اس لیے کتا رکھا ہے کہ موت کا فرشتہ نہ آئے۔ اس نے کہا ہاں جی بالکل۔ فرمایا اچھا یہ مجھے بتاؤ کتے بھی مرتے ہیں نہیں مرتے؟ اس کتے کو بھی موت آئے گی نہیں آئے گی؟ اس نے کہا ہاں ہاں کتے مرتے تو ہیں، اس کو بھی موت آئے گی۔ فرمایا جو فرشتہ اس کتے کی روح قبض کرے گا تیری بھی کر لے گا، جو فرشتہ اس کتے کی روح قبض کرے گا وہ تیری بھی کر لے گا، ہاں اس کے آنے میں رکاوٹ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو اس قسم کے بے دین قسم کے لوگ ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ نام تو اسلام کی خدمت کا، اب اس نے سیرت احمدیہ لکھی ہے، سر سید احمد خان نے، ایک انگریز نے اسلام کے اوپر اعتراضات کیے اور اس کے جواب میں اس نے خطبات احمدیہ لکھا یا سیرت احمدیہ لکھا ہے۔ تو اس کے اندر بظاہر اسلام کا دفاع کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن پورے اسلام کا شکل و صورت بگاڑ کے رکھ دی اس ظالم کے بچے نے۔ ہاں تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کی آواز سنی نا چونٹی کی، مسکرانے لگے اور وقال رب اوزعنی، دیکھو یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ اللہ نے اتنا بڑی حکومت دی تھی، آج ہماری دنیا والوں کے پاس تھوڑا سا دولت پیسہ آ جائے نا، حکومت بھی دور کی بات ہے، ہاں پیسہ تھوڑا سا آ جائے فرعون بن جاتے ہو، گردن اکڑ جاتی ہے ایسے، وہ میں بڑی چیز بن گیا، سریا آ جاتا ہے گردن کے اندر، ہاں چلو اس کو یوں کر دو، اس کو یہ کر دو، فلاں کر دو، یہ ہماری زمین، یہ چیز، یہ فلاں، تمہارے باپ کی توڑی ہے۔ 10 ہاں کروڑوں انسان پہلے آئے، کروڑوں بعد میں آئیں گے، تو تھوڑی سی دولت آتی ہے اکڑ جاتے ہیں۔ یہ بے دین قسم کے لوگوں کا کام ہوتا ہے، لیکن اللہ والوں کا کام یہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنی بڑی دولت اور حکومت عطا فرمائی، اور پرندوں کی بولیاں بھی سمجھ رہے ہیں، چونٹیوں کی بولیاں بھی سمجھ رہے ہیں، جنات بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں، جرت نہیں ہے کہ آنکھ اٹھا کے دیکھیں۔ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، آگے والی صورت کے اندر آ رہا ہے کہ جنات کو 1 سال تک کام میں لگایا، کسی نے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، حالانکہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی تھی۔ آگے آ رہی ہے بات، ہاں سورہ سبا کے اندر واقعہ آ رہا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں نعمتیں ملنے کے باوجود اللہ کے عاجز بندے بنے، کہنے لگے قال رب اوزعنی، اے میرے اللہ مجھے توفیق عطا فرما دے، ان اشکر نعمتک، میں تیری ان نعمتوں کا شکر گزار بن جاؤں۔ اللہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو نہیں دیا ہے سب کچھ۔ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، جو انعام میرے اوپر تو نے کیا ہے اللہ مجھے توفیق دے، میں تیرا شکر گزار بندہ بن۔ وعلی والدی، میرے والدین کے اوپر، حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد تو ویسے حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ان کی والدہ بھی بڑی نیک صالح تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ بھی نیک صالح تھی۔ جو میرے والدین کے اوپر انعامات ہیں اللہ میں ان کا شکر ادا کروں، مجھے توفیق عطا فرمائے۔ سچی بات ہے اگر اللہ تعالی ہمیں توفیق نہ دے نیک کام کرنے کی، ہم کچھ کر سکتے ہیں بھلا؟ یہاں ہم بیٹھے ہیں، میرے اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے سننے کی، ورنہ کان سے پکڑ کے اللہ اٹھا دیتے، چلو بھاگ جاؤ، میرے قرآن سننے کے قابل ہی نہیں ہو، تو کیا کرتے ہم؟ اللہ دربار پہ نہ آنے دے، اپنے دروازے کے اوپر سجدے کی توفیق نہ دے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جتنی بھی نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے میرے اللہ کی طرف سے ہے، ورنہ ہم کیا ہیں؟ سر سے لے کر پاؤں تک اگر انسان دیکھے تو سوائے گندگی کے اور کیا ہے؟ اوپر اللہ نے کھال چڑھا دی ہے اچھی سی، ورنہ جسم کے جس حصے سے سوراخ نکل آئے نا تو وہاں سے نکلتا تو خون ہے نا ناپاک، اور کیا نکلتا ہے؟ اگر منہ سے، منہ اشرف چیز ہے، منہ سے نکلتی تھوک ہے کسی کے اوپر ڈال دے تو قتل کر دے کہ تھوک ڈالی ہے میرے اوپر۔ یہ تو میرے اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے بہترین خوبصورت کھال عطا فرما دی ہے اور بہترین شکل و صورت عطا فرما دی ہے، پھر اپنے در کے اوپر آنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، پھر اپنے در پہ سجدہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، یہ میرے اللہ کی توفیق۔ اس لیے اللہ سے شکر کی توفیق مانگا کرے کہ اللہ ہمیں اپنے نعمتوں کا شکر کرنے والا بنا۔ آج بڑا مرض ہے ناشکری کا، بڑا مرض ہے، جس کو دیکھو ناشکری میں مبتلا۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں، ہر وقت ہر وقت ہر وقت بے شمار نعمتیں ہیں، تھوڑی سی تکلیف آ گئی ہم کہتے ہیں یار پریشان ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا فلاں ہو گیا، حالانکہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں، دل گردے صحیح کام کر رہے ہیں، دماغ صحیح کام کر رہا ہے، ٹانگیں صحیح کام کر رہی ہیں، اولاد کی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے، گھر کی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے، 3 ٹائم کھانا کھا رہے ہیں، اور معدہ جو ہے نا ہضم کر رہا ہے، ہر چیز سب کچھ بہترین نعمتیں ہیں۔
सूरज से फ़ायदा उठा रहे हैं, चांद की रोशनी से फ़ायदा उठा रहे हैं। अल्लाह ने इज्जत दी हुई है, एक दूसरे का एहतराम अल्लाह ने दिया हुआ है, ये अल्लाह की थोड़ी नेमत है। इन नेमतों में से अगर एक एक नेमत को बंदा सोचे अगर ये ना होती तो मेरा क्या हशर होता। पेशाब सही तौर पे आ रहा है। इमाम सादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, मस्जिद गए नमाज पढ़ने, वापस निकलने लगे तो चोर जूता ले गए। दिल में ख्याल आया, अच्छा नमाजें भी हम पढ़ें, चोरियां भी हमारे जूते हो जाए। नमाजें भी हम पढ़ें और अल्लाह ये कैसी बात है, जूते भी हमारे चोरी। जरा बाहर निकले तो देखा एक आदमी था, एक टांग पे चल रहा था, एक टांग कटी हुई थी। फौरन सजदे में गिर गए, अल्लाह जूता चोरी हुआ है, टांग तो नहीं कटी मेरी। जूता चोरी हुआ है ना, चल के मैं आराम से जूता खरीद लूंगा, लेकिन मेरी टांग तो सही सालिम है, पांव तो सही सालिम है। ये आदमी जो है ना 4 पांव से चल रहा है बेचारा, कितनी तकलीफ के अंदर हो। ये अल्लाह के इनामात नहीं। आप उस आदमी की तकलीफ का अंदाजा करें जिसका पेशाब बंद हो जाए, कितना तकलीफ होती है। जिसके गुर्दे खराब हो जाएं, डायलिसिस के ऊपर पड़ा हुआ है बेचारा, उसकी तकलीफ का अंदाजा हम नहीं करते। अल्लाह की नेमतें बेशुमार हैं, फिर नाशुक्री भी हम ज्यादा कर रहे हैं, अल्लाह माफ फरमाए। तो हजरत सुलेमान क्या फरमा रहे हैं, रब्बी औज़िअनी, मेरे अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा दे, अन अशकुर निअमतक अल्लती, मैं तेरी इन नेमतों का शुक्रगुजार बंदा बनूं जो मेरे ऊपर भी है, मेरे वालिदैन के ऊपर भी है। व अन अमल सालिहा, और मुझे ये भी तौफीक अता फरमा मैं नेक काम करूं, लेकिन नेक काम तर्जा हो जिस पे तू भी राजी हो। जरूरी नहीं कि हर नेक काम कबूल हो जाए। नेक काम करो, फिर साथ कबूल होने की भी दुआ करो। कितनी लोग ऐसे हैं कि नेक अमाल करते हैं, देखने के एतबार से नेक अमल होता है, लेकिन अल्लाह के यहाँ मरदूद हो जाता है। दफा हो जाओ, तुम्हारे अमल की कोई जरूरत नहीं। हदीस आप पढ़ते रहते हैं ना, बाज लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज से फारिग होते हैं तो पुराने कपड़े की तरह, जैसे पुराने कपड़े को हम फेंक देते हैं ना ऐसे, तो इस तरह नमाज अल्लाह उनके मुंह पे मार देते हैं, ले जाओ तुम अपने सजदे, मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हारे इन सजदों की। तो नेक अमाल भी करें, साथ अल्लाह से कबूल होने की दुआ भी करें कि अल्लाह तूने नमाज पढ़ने की तौफीक दे दी है, अल्लाह इसको कबूल भी कर ले, टूटी फूटी है, हमसे इतना ही हो सकता था। अल्लाह तूने सदका खैरात की तौफीक दी है, अल्लाह मेहरबानी फरमा, रिया और दिखलावे से हमें महफूज फरमा, इसको तो कबूल भी कर ले। रोजा रखने की तौफीक दी है, अल्लाह इसको तो कबूल भी कर ले। बंदा बड़े से बड़ा अमल कर जाए, आगे अल्लाह के यहाँ कबूल ना हो तो क्या करेगा, कोई है फायदा? न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, अल्लाह भी राजी ना हो जाए, मेहनतें भी बंदा करे तो फिर क्या फायदा हुआ। थोड़ा सा अमल अगर अल्लाह कबूल कर लेना तो इंसान की निजात के लिए ये काफी है। तो नेक अमाल पे नाज, हम तो जी बड़े नमाजी हैं जी, हम तो सुबह उठ के आ जाते हैं, ये तो बेकार किस्म के लोग हैं जो बाजारों में फिर रहे हैं। ना ना ना, उनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह उनको भी अपने दर पे आने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तू भी हमारे इन अमाल को कबूल फरमा ले। हाँ, किसी आदमी को हकीर न समझे। तो नेक अमाल के लिए नेक अमाल के लिए कबूल होना जरूरी नहीं है कि वो कबूल भी हो जाए। कबूलियत के लिए अलग सी शराइत होती है, दुआ मांगनी पड़ती है, अल्लाह को मनाना पड़ता है, अल्लाह से कबूलियत की दुआ करनी पड़ती है। व अदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिक सालिहीन, अल्लाह अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में जन्नत में दाखिल भी फरमा दे। हाँ, ये है। एक तरफ देखा जाए हुकूमत ऐसी मिली है कि दुनिया में कोई किसी को नहीं मिली, दूसरी तरफ देखें कि उनकी आजिज़ी इनके सारी अल्लाह के सामने कितना है। आखिर में दुआ यही की है कि अल्लाह अपने नेक बंदों में मुझे दाखिल फरमा दे बिरहमती का, अपनी रहमत से। हमारे पास अमल कोई नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई आदमी जन्नत में अपने आमाल के जोर पे नहीं जाएगा। कोई आदमी अपने आमाल के जोर पे नहीं जाएगा। अल्लाह हाँ कि जी मैंने इतनी नमाजें पढ़ी, इतनी सदके खैरात किए, इतनी रोजे रखे, इतनी मैंने गरीबों की हमदर्दी की, मैं तो अब पक्का पक्का जन्नती हूं। ना ना ना, आका ने फरमाया कोई अपने आमाल के जोर पे नहीं जाएगा जन्नत में, जब तक अल्लाह का फजल ना हो, जब तक अल्लाह का फजल ना हो। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह आप भी, हम तो गुनहगार हैं ना, हमारे पास सिवाय अल्लाह के फजल के और कोई आसरा नहीं, हम तो शक्ल बनाते हैं इबादात की। हाँ, इबादात की हमारी शक्लें हैं, हाँ सिवाय अल्लाह की रहमत और फजल के कोई आसरा नहीं हमें।
اللہ فضل فرمائیں گے، اپنی رحمت فرمائیں گے، ہم گناہگار بھی بخشے جائیں گے۔ ہاں تو انبیاء تو وہ ہیں معصوم ہستیاں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ فرمایا ہاں ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جاؤں گا جنت میں۔ ہاں اللہ کے فضل کے بغیر کوئی نہیں جائے گا۔ اس کے اوپر ایک واقعہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔